جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہماری آج کی جو کلاس ہے وہ بیسڈ ہے اوور ویو پہ، یعنی ہماری پچھلی جو کلاسز ہو گئی ہیں 4-5 ان کلاسز کا ایک ریویو ہے تاکہ آپ کی دہرائی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی ہم توحید اسماء و صفات کو کلوز کریں گے اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے توحید الوہیت کو، چونکہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے بالکل، تو اس لیے آج کی کلاس ہم پیچھے سے ایک ریویو لے کے اور چند ایک مثالوں کے اوپر اس کو ختم کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو قاعدے اور جو ضابطے اور اصول آپ نے پڑھے تھے اس کو آپ اپلائی کیسے کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھیں گے۔ تو جہاں تک تعلق ہے، ہم نے کلاس کا آغاز کیا تھا وہ توحید کی تعریف کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز جس کا حکم دیا ہے وہ توحید ہے، اور سب سے بڑی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ واضح ہے۔ جہاں پہ آپ لوگوں کو اشکال ہوگا یا آپ محسوس کریں گے کہ اس کو دوبارہ ایکسپلین کیا جائے تو میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا، نہیں تو آپ اس کو اپنے ذہن میں دہرائی کے طور پر لیتے جائیں گے۔ عقیدہ توحید کی اقسام کے حوالے سے بات کی تھی، تو 3 اقسام ہیں: توحید ربوبیت، دلیل الحمدللہ رب العالمین، توحید اسماء و صفات الرحمن الرحیم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت دونوں ذکر ہیں۔ توحید الوہیت یعنی اللہ کو الہ ماننا، رب معبود ماننا، تو الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو۔ تو یہ توحید کی 3 اقسام کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے جو ڈیفائن کیا تھا یا سب سے پہلے جس کی تعریف اور وضاحت کی تھی وہ توحید ربوبیت تھی، اور توحید ربوبیت کے ضمن میں آنے والی چیزیں تھیں: عطا کرنے والا، روکنے والا، موت اور زندگی کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، مختار کل۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ڈیفائن کی تھیں صرف مثال کے طور پر۔ اس کے علاوہ ڈھیر ساری ایسی چیزیں ہیں جو ربوبیت میں آتی ہیں، یہ صرف اور صرف مثال کے طور پر ہم نے بیان کی تھی۔ توحید کی قسم نمبر 2 تھی اسماء و صفات، اور اسماء و صفات کے حوالے سے ہم نے چند ایک قاعدے ذکر کیے تھے۔ ان قواعد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پہلا قاعدہ یہ تھا اللہ کے ناموں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام حسنی ہیں، اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ قاعدہ ہے۔ خوبصورتی پھر یہ 2 طرح کی ہم نے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اکیلا نام ذکر کیا جائے تب بھی وہ خوبصورت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جمع کر کے اکٹھے کر کے ذکر کیا جاتا ہے تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے، وہ خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ العزیز، الحکیم۔ قاعدہ نمبر 2 ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ سارے کے سارے نام توقیفی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ توقیفی شرعی اصطلاح ہے جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ توقیفی ایسے کام، ایسے عقائد، ایسے معاملات جن کے اندر شریعت کسی بھی قسم کے عمل دخل سے روک دیتی ہے، کہ جو بھی چیز کتاب و سنت سے ثابت ہوگی ہم اسے مانیں گے، اس کے علاوہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا استعمال کریں۔ تو عقل کی گنجائش نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 3 تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام مخصوص اعداد میں نہیں ہیں، محصور نہیں ہیں، اور قاعدہ نمبر 4 تھا اللہ کا ایک نام بیک وقت نام بھی ہے اور صفت بھی۔ جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے چند ایک صفات ہی آگے چلیں، اس کو اللہ کے صفات کے حوالے سے چند ایک قاعدے تھے، اور وہ قاعدہ نمبر 1 تھا کہ اللہ کی تمام صفات کاملہ ہیں، اس میں نقص نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، وہ ساری کی ساری کاملہ ہیں۔ جب بھی کسی صفت کا ذکر آئے گا تو آپ جان لیں گے کمال ہیں، تو مکمل ہیں، اتم ہیں، کامل ہیں۔ جیسے زندگی ہے، موت سے پاک ہونا، بیماری سے پاک ہونا، عدم سے پاک ہونا، اور یہ ساری چیزیں جو نقائص ہیں۔ دوسرا قاعدہ اس کا یہ تھا، اللہ کے صفات پر ایمان کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس کی صفات کا دائرہ اس کے ناموں سے زیادہ وسیع ہے، اور تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کی اقسام 2 ہیں: ثبوتیہ اور سلبیہ۔ تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ثبوتیہ کون سی ہیں؟ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ہم مثالیں آج کریں گے ذکر، تو آپ کو یہ سارے قاعدے دوبارہ تازے ہو جائیں گے: عظمت، قدرت، سماعت، علم وغیرہ۔ دوسری صفت جو ہے وہ فعلیہ ہے، وہ صفات جن کا تعلق اللہ کے مشیت اور ارادے کے ساتھ ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو وہ صفات ہوتی ہیں، جب نہیں چاہتا تو وہ صفات نہیں ہوتی، جیسے کلام کرنا، عرش پر مستوی ہونا، آسمان دنیا پر آنا۔ 5واں قاعدہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں 2 انتہائی خطرناک گناہوں سے
جو عقائدی ہیں اور اعتقادی ہیں ان سے بچنا، اور وہ ہیں تمثیل اور تکییف۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچاننے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 طریقہ یہ ہے کہ وہ صفت صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہوتی ہے، وجہ ہے، یدین ہے، رحمہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کا نام ذکر ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نام بیک وقت صفت بھی ہوتے ہیں، تو نام ذکر ہوگا تو صفت بھی موجود ہوگی۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل یا وصف، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی کام اس پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، تو جیسے الرحمن علی العرش استویٰ۔ جی، تو اسماء کے بارے میں جو خلاصہ ہم نے لیا تھا وہ یہ تھا، اسماء و صفات کو ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا، اور کسی قسم کی تعریف اور تمثیل یا تعویل نہیں کیجیے۔ جو اس صفت سے جو چیز سمجھ آئے گی ہم وہی لیں گے، یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، فوراً جو ذہن میں آئے گا آپ وہی مراد لیں گے۔ آگے کیا ہے اس کی تشریح، اس کی تفصیل، اس کی توضیح یہ آپ نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کی مثالیں ہیں چند، وہ جو نام جو صفت بھی ہیں اور نام بھی ہیں، چند مثالیں ہیں۔ العلیم السمیع، نام بھی ہے صفت بھی ہے، آپ پیچھے قاعدہ پڑھ چکے ہیں، اللہ کے نام بیک وقت صفت بھی ہیں نام بھی ہیں۔ دوسرا اس کے بارے میں قاعدہ کیا پڑھا تھا آپ نے؟ یہ کمال ہیں، اکمل ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ اس میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ پانچواں کیا ہے؟ ہر قسم کے عیب سے، نقص سے پاک ہے۔ اور چھٹا کیا ہے کہ آپ مثال نہیں دے سکتے، آپ تشبیہ نہیں دے سکتے، آپ تمثیل نہیں دے سکتے، آپ تفسیر نہیں کر سکتے۔ یہ سارے قاعدے رکھتے ہوئے آپ جانیں گے کہ اللہ علیم ہے، اس کا علم ہمارے جیسا ہے نہیں، فلاں جیسا ہے، یہ تو مثال ہو جائے گی۔ علم سے مراد اس کی طاقت ہے، یہ تو تشریح ہے، تفسیر ہے۔ علم سے مراد علم ہے۔ اچھا، تو کیسا؟ وہ ہر ایک چیز سے پاک، بلند، اعلیٰ، ہر قسم سے نقص سے پاک، وہ اعلیٰ ترین، کامل اور اکمل ترین صفت اور نام ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سمیع ہے، تو صفات فعلیہ کے حوالے سے آپ نے جو بات کی تھی یا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، وہ صفات جس کا تعلق اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، یعنی کلام کرنا۔ اللہ جب چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں۔ وہ کلام کیسے کرتے ہیں؟ کیا جب کلام کرتے ہیں تو ہونٹ ہلتے ہیں؟ آواز مردوں جیسی ہے کہ عورتوں جیسی ہے؟ آپ جب کلام کرتے ہیں تو سارے سنتے ہیں؟ جو سنتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے؟ وہ زبان عربی ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، قاعدہ کیا ہے؟ جیسے اس کی شان کے، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ دلیل، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ بات کی۔ تو کلام کے کیا مراد ہے؟ الفاظ جو زبان سے، منہ سے نکلتے ہیں، اور وہ ہوا جو الفاظ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے، اسی کو کلام کہتے ہیں۔ تو ہم اس کلام کا معنی کلام ہی لیں گے، لیکن کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم کسی کے ساتھ مثال نہیں دے سکتے، کیوں؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تشبیہ نہیں دے سکتے، کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے کہ وہ اونچا بولتا ہے، آہستہ بولتا ہے، عربی بولتا ہے، عجمی بولتا ہے، باتیں چھوڑیں۔ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے، اس کے جیسا ہے کوئی نہیں، کیفیت بیان نہیں کر سکتے، مثال دے نہیں سکتے، تو کیا کہیں گے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم بس کلام مانتے ہیں کہ اس نے کلام کی۔ عرش پر مستوی ہونا، ہم بات کر بھی چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ دلیل، الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں پہ ہے؟ عرش پر ہے۔ یہاں پہ ایک قاعدہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، سنتا ہے۔ ہم اکثر و بیشتر کلام میں استعمال کرتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کرو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے؟ علم کے اعتبار سے، اور کوئی؟ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ علم کے اعتبار سے چلیں، وہ تو صفات کے اعتبار سے ہم نے بات کر لی۔ ذات کے اعتبار سے کہاں پہ ہے؟ سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھیں۔ علم یعنی جاننا۔ اگر ایک انسان، مخلوق، یعنی مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے بات کریں، مخلوق کسی جگہ پر موجود ہے، وہاں کے حالات دیکھ رہا ہے اور وہاں کے حالات جانتا ہے، یہ کمال ہے؟ یہ کمال ہے؟ وہاں موجود ہے اور دیکھ رہا ہے۔ بات تو کمال کی تب ہے وہ عرش پر اور ریت کے ذرات کی تعداد کو جانتا ہے، یہ کمال ہے۔ اور اگر آپ مانیں اللہ ہر جگہ پر موجود ہے
تو پھر کمال تو نہ رہا. موجود ہے تو جانتا ہے تو کیا کمال ہے, وہ تو مخلوق بھی جانتی ہے. تو آپ کہیں گے اللہ عرش پر ہے, پھر بھی سب جانتا ہے, ہر جگہ طاقت رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے, علم ہے, اس کی بصیرت ہے, تو ساری چیزیں آپ اس میں. تو یہ کمال ہے جو ہم نے قواعد پڑھے, ٹھیک ہے. تو اللہ عرش پر ہے. تو یہ آپ کلام میں یہ نہ کہا کریں اللہ کو حاضر ناظر جان کر, یہ حاضر ناظر کا عقیدہ صفات کے خلاف ہے. اللہ اپنے عرش پر ہے, ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ناظر آپ کہہ سکتے ہیں دیکھنے والا, لیکن حاضر نہیں ہے. تو یہ عقیدہ آپ اس کو دیکھ سمجھ کے اس کی بات کیا کریں. آنا ایک صفت ہے, اللہ آیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ اور فرشتے صف, اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرشتے صف بصف آئیں گے. یہ جو آنا ہے یہ صفت ہے, لیکن اس کا تعلق اس کے ارادے اور مشیت کے ساتھ. تو ہم مانتے ہیں جب قرآن میں آ گیا. وہ آنا کیسا ہے؟ جب آئے گا تو عرش پر نہیں ہوگا, جب واپس جائے گا تو وہاں پہ نہیں ہوگا, جب آئے گا تو اس کے ساتھ فوج ہوگی, اس کا حجم ہم کیا کہیں گے, جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں آخری رات کو, تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ واپس جاتے ہیں تو وہ آسمان دنیا خالی ہو جاتا ہے. جب آتے ہیں تو ہم کہیں گے حضرت صاحب اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے, اس کی مثال نہیں ہے, تشبیہ نہیں ہے, تمثیل نہیں ہے, وضاحت نہیں ہے, تفسیر نہیں ہے. تو کیا کریں گے, جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہمیں تو اس نے بتایا میں آتا ہوں آسمان دنیا پر, ہم نے مان لیا کہ تو آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ جیسے تیری شان کو لائق ہے. ہم نے تو صرف مانا کہ تو نے بتایا میں آتا ہوں. واضح ہے, سمجھ آ گئی جی؟ چلیے الحمدللہ. اس کے بعد چند ایک صفات ہیں جس سے میں کہتا ہوتا ہوں نا اللہ کو جانیں, جو اس کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا, جو جلال والا اکرام والا ہے. تو چہرہ, جب آپ لفظ چہرہ کہتے ہیں فوراً کیا جاتا ہے ذہن میں؟ چہرہ, انسان کا چہرہ فوراً یہی جاتا ہے ذہن میں. تو اللہ کا چہرہ کیسے ہے؟ کیا گول ہے؟ ہاں. کیا جسم سے چھوٹا ہے, بڑا ہے, آنکھیں اس کے اندر ہیں, کان ہیں, فلاں فلاں. اور بھائی آپ مخلوق کا چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہیں. تو اللہ نے کہا ہے چہرہ ہے, ہم چہرہ نہیں مانتے. جب چہرہ مانیں گے تو ہمیں اس کا حجم ماننا پڑے گا, پھر اس کی شکل ماننی پڑے گی, پھر صورت حضرت صاحب کیوں ماننی پڑے گی؟ لیس کمثلہ شیء, قاعدہ پڑھا ہے آپ نے, اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو آپ فوراً چہرے کی بات کرتے ہیں, یہ تو آپ مخلوق کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے مخلوق کا اس طرح کا ہوتا ہے, فلاں کا. تو آپ فلاں کی طرح کہیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ مثال. اس کی طرح تشبیہ ہو جائے گی. آپ اس کو نہیں مانیں گے اور تفصیل کریں گے تو اس کا شریعت میں قاعدہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہی ماننی ہے. تو آپ تشریح تفسیر توضیح نہیں کر سکتے. تو کیا مانیں گے؟ چہرہ ہے. کیسا؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے, جیسے اس کی شان کے قابل ہے. اس نے کہا چہرہ, ہم نے مان لیا جی. دوسرا عین, آنکھ. کیا اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں؟ جب ہم آنکھ کہتے ہیں تو یہ آنکھ ہے, یا مخلوق کی کئی اور آنکھیں دیکھتے ہیں تو اس طرح کی آنکھ ہے, ہم کہتے ہیں فلاں کی طرح کی ہے, تو کیا ہو گیا؟ مثال. اس جیسی ہے, تشبیہ ہو گئی. تو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ ہم تشبیہ نہیں دیں گے, مثال نہیں دیں گے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. کیفیت بیان نہیں کریں گے, گول ہے, بڑی ہے, لمبی ہے, چھوٹی ہے, کیفیت بھی بیان نہیں کریں گے. اس کا دیکھنا کیا, آپ نے قاعدے پڑھے ہوئے ہیں, اصول ہیں, ضابطے ہیں آپ کے پاس, تو وہ دیکھتا ہے. دلیل ہے آپ کے پاس وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جب, تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو. تو اللہ نے کہا میری آنکھ ہے, تو ہے کیسی ہے یہ بیان نہیں کیا, جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسی ہے. تو ہم کیوں اپنے سے توشیح اور اپنے سے کیوں عقل کے گھوڑے دوڑائیں؟ نہیں جی ایسا کریں گے نا تو ایسا ہوگا, لہٰذا ہم مانتے نہیں. کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے خود کہا قرآن میں, مانتے ہیں, کیفیت نہیں مانتے, مثال نہیں دیتے, تشبیہ نہیں دیتے. تو وہی سارے قاعدے. اب آپ کو قاعدوں کی سمجھ آ رہی نا, ہم نے 2-3 دن کیوں لگائے جی, اب آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی جی. مثال نمبر 3 ہے ید, ہاتھ. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کتنے ہاتھ ہیں؟ 2. سبحان اللہ, 2 ہاتھ ہیں. دلیل اللہ فرماتے ہیں وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ. یہودی کہتے تھے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. بلکہ اس کے دونوں ہاتھ
کھلے ہیں، دونوں ہاتھ کھلے ہیں. وہ کہتے تھے مغلولہ کہتے ہیں ایسے بندے ہونا، اللہ کے دونوں ہاتھ ایسے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی وہ خرچ نہیں کرتا، ان مسلمانوں کو دیتا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جیسے چاہتا ہوں خرچ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کتنے ہاتھ ہیں؟ دونوں کھلے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے میرے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اچھا، اب ہمارے ہاتھ تو اس طرح کے ہیں، اور ہم نے مخلوق کے کئی ہاتھ دیکھے مختلف قسم کے، لیکن آپ فوراً آپ کے ذہن میں قواعد جائیں گے. مثال نہ، کیفیت نہیں، تشبیہ، تشریح، تفسیر. تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے ہاتھ ہیں، اس نے کہا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، اس نے کہا ہے، ہم نے مان لیا ہے. واضح ہے جی؟ الحمدللہ. جی، اصابع، انگلیوں کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمام بندوں کے دل نا جیسے ایک دل ہوتا ہے نا، تمام بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ کے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں، جیسے ایک دل ہوتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اب کیا ثابت ہوا؟ اللہ کی، ہم نے تو انگلیاں یہ دیکھی یا مخلوق کی اور انگلیاں دیکھی، یہ خالق ہے بھائی جان. اور اس کے بارے میں صفات اور اسماء ذات کے قاعدے پڑھے ہیں آپ نے، تو جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، ہم نے مان لیا ہے، یقین رکھتے ہیں. سب سے خوبصورت ہے، سب سے اعلیٰ ہے، نقص سے پاک ہیں، عیب سے پاک ہیں، سب سے اچھے ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں، اتم ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق. ٹھیک ہے جی. 5، ساق، پنڈلی. اللہ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. یہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے کافر لوگ ہیں، ان کو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے. اب پنڈلی جب آپ کہتے ہیں تو کس کو کہتے ہیں؟ یہ پنڈلی، لیکن یہ مخلوق کی پنڈلی ہے. اللہ نے کہا میری پنڈلی ہے، تو آپ کہیں گے نہیں پنڈلی کہیں گے نا تو حضرت صاحب پنڈلی، پھر پنڈلی انسان کی جس طرح کی ہوتی ہے، پھر اس کی لمبائی چوڑائی اس کا ہو جائے. ہر کہ حضرت صاحب بڑا سوکھا سا طریقہ ہے، یہ خالق کی پنڈلی ہے. اللہ نے کہا پنڈلی ہے تو اس کا مطلب پنڈلی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یہ اللہ کی صفات وہ ہیں جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں اور ثابت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کہاں سے آج باتیں آ گئی ہیں، یہ ساری اللہ نے اپنے بارے میں خود قرآن میں بیان کی. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کی معرفت یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ آپ اللہ کو جانیں، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، تاکہ ایک انسان علی وجہ البصیرہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے. قدم، پاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال جہنم تقول هل من مزید حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط عزتك ويزي بعضها الى بعض. یہ جہنم کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے عذاب سے محفوظ رکھے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب جہنم میں سب کو ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور، تو کہے گا حل من مزید، اور ہے. جوں ڈالے جائیں گے وہ اور کہے گی اور ڈالو، بڑی جگہ اور ڈالو. جہنمیوں کو ختم ہو جائیں گے جہنم میں، لیکن جہنم کہے گی حل من مزید، اللہ اور ہے تو ڈال دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس کے منہ کے اوپر رکھیں گے اور جہنم کی قط قط قط، بس 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 بس، تو وہ آپس میں اکٹھی ہو جائے گی. اب جب آپ قدم کی بات کرتے ہیں تو قدم کیا ہے؟ پاؤں. یہ مخلوق کا ہے بھائی جان. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنے حکم کا اعلان کرے گا، اس سے مراد قدم ہے. قدم سے مراد اللہ تعالیٰ نور کا آگے پردہ رکھ دیں گے. قدم تو آپ تشریح کر رہے ہیں خود سے. اللہ نے اگر نور کا پردہ ہی کہنا ہوتا تو نور کا پردہ کہتے. اللہ نے کوئی آگے سے بند ہی کہنا ہوتا تو اس کے لیے عربی موجود نہیں تھی. اللہ نے قدم کا لفظ کیوں بولا؟ تاکہ ان کو پتہ چلے قدم جو قدم ہوتا ہے. آپ نے قاعدہ پڑھا نا، ہم اس کو اپنے ظاہر پر محمول کریں گے، یعنی جو اس کا معنی بنتا ہوگا وہ معنی لیں گے. تو وہ معنی کیا ہے؟ قدم کا پاؤں، قدم. لیکن یہ خالق کا ہے، اس کی صفت ہے، تو جیسے اس کی شان کے گال ختم ہو گئی. کوئی اشکال رہتا ہے جب آپ یہ کہیں تو پھر دل میں کوئی ملال، کوئی شک، کوئی شبہ. ہاں بھئی ہے، اللہ نے کہا ہے، میں مانتا ہوں جیسے اس کی شان کے لائق ہے.
میں کیوں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے کہوں نہیں نہیں بھجو نسو پھڑو لیاؤ کوئی ایسا کام کرو جب ہم اس سے نکل کے خلاصی پائیں؟ کیوں خلاصی پائیں؟ کیوں خلاصی پائیں؟ وہ جیسے جو اللہ کے کلام کے منکر ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں، وہ ایک عالم سے جب مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ کلام، ہم تو پہلے کلام نہیں مانتے اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے، یہ جو کلام ہے یہ مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کلام نہیں کرتے۔ تو وہ عالم کہتا ہے کہ مجھے جب اللہ نے پوچھا نا کہ تو نے کیوں مانا کہ میں نے کلام کی ہے کہ نہیں کی، تو میں کہوں گا اللہ ابھی بھی مجھے پوچھ رہے ہو نا، کلام کر کے کر رہے ہو نا، تو جس طرح ابھی کلام کر رہا ہے اسی طرح میں مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے، تو میں نے مان لیا۔ اور بھائی بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو صفات جو اسماء ثابت ہیں آپ اس پہ یقین رکھیں، عقیدہ رکھیں، اور قواعد کے ہوتے ہوئے آپ وہاں سے ایک صرف سیف سائڈ پہ نکلیں، کہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ مجھے اس کے بارے میں نہ تشریح کی ضرورت ہے نہ اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے نا کہ جس طرح کوئی مثل نہیں ہے اللہ کی، ہاں جی سادہ سی بات ہے کہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا۔ جی بالکل، جی عقل کے گھوڑے آپ نہیں دوڑانا۔ دیکھیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں، بیسیکلی جب آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ غصے ہوتے ہیں، آتا نا اللہ ان پر غصے ہوا، وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ ان پر غصے ہوا۔ اب جب غصے کا تصور آپ کے ہاں ہے وہ کیا ہے؟ بلڈ پریشر ہائی ہونا، خون کا دوران تیز ہونا، دماغ گرم ہونا، پھر اس کے بعد شریانوں کا پھولنا، تو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کے لیے، بھائی مخلوق ہے تو، آپ مخلوق ہیں، آپ کے لیے نہیں یہ معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں۔ وہ ہنسنے کا کیا ہے؟ جب آپ کے اندر وہ فراخی آتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے، فلاں فلاں، آپ کا دماغ خود، بھائی مخلوق ہے، ہمارا ہنسنا اور ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں غصے ہوتا ہوں، تو غصے سے مراد نہیں ہے کہ وہاں پہ بلڈ پریشر ہائی ہونا اور دوران خون تیز ہونا، اور نہیں 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 نہیں، اللہ غصے ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اللہ مسکرایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اللہ نے تعجب کیا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں، لہٰذا ہم ان پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، اور ان کو کامل اکمل سب سے اچھا جانتے ہوئے کہتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ نہیں جی، وہ عقلی دلیل ویسے ہی رد ہو جائے گی، کیونکہ عقلی دلیل آپ دیں گے یا تو تشریح کر کے یا تفسیر کر کے یا مثال دے کے۔ تو آپ چاہتے ہیں بھائی جان یہ تشریح جو آپ کر رہے ہیں کیا اللہ کے نبی نے کی ہے؟ آپ کر رہے ہیں نا، اللہ کے نبی آپ سے زیادہ جانتے تھے، نہیں کی، صحابہ نے نہیں پوچھا۔ آپ مثال دے رہے ہیں تو مثال لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں پیش نہ کیا کرو۔ تو لہٰذا اللہ کے جس کی تشریح توضیح قرآن اور حدیث خود بیان کرے تو اس کو ہم اتنا ہی سمجھیں گے جتنا قرآن اور حدیث سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انتہائی اہم بات میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کوشش کریں یہاں تک جو کلاس تھی چلیں وہ آپ کے ذوق اور شوق اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اس کے بعد کی جو کلاس آ رہی ہے وہ 2 یا 3 کلاسز ہوں گی اور انشاءاللہ ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے گا۔ آپ سے درخواست یہ ہے کچھ دوستوں کو ضرور ایڈ کریں جن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ توحید کو نہیں جانتے، کیونکہ جو توحید ربوبیت تھی مشرکین مکہ اس کے بھی قائل تھے، کچھ لوگ توحید اسماء و صفات کے بھی قائل تھے، مسئلہ ان کو کہاں تھا؟ توحید الوہیت میں، عبادت میں شرک کرتے تھے۔ اب جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، حج، یہ عبادت سمجھتے ہیں بس۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے معاملات جس کو شریعت عبادت کہتی ہے ہم عبادت سمجھتے نہیں، اور اس کو عبادت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آگے والی 2 کلاسز جو ہیں وہ اسی پر ہیں کہ توحید الوہیت کیا ہے، بیسیکلی عبادت کے لائق کون ہے، اس کی عبادت کی اقسام کیا ہیں، قرآن کس کس کو عبادت کہتا ہے، اور حدیث نے کس کس کو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے صرف کریں گے تو اسے شرک کہا ہے۔ یہ ان کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا، اسے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یار یہ چیز بھی عبادت ہے تو اللہ سے مانگنی چاہیے، یہ اللہ کے لیے کرنی چاہیے تاکہ وہ شرک سے بچ سکے۔ تو کوشش کریں یہ اگلے 1-2 دن آپ کسی دوست کا ترلا کریں، منت کریں، یہ توحید ہے، یاد رکھیں۔ آپ جانتے ہیں یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ، اور میں حیران ہوتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے یہ ساری امت اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی صدقہ جاریہ ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کی ہی محنت اور انہی کی تبلیغ کی وجہ سے یہ دین ہمارے پاس موجود ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے یہی کام شروع کیا۔
آپ جانتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے 6 صرف وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں، یعنی عشرہ مبشرہ کے 6 صحابہ وہ ہیں جو صرف ابو بکر کے کہنے پر مسلمان ہوئے. آپ حساب لگائیں کہ ان کے درجوں کا، ان کے اعمال کا کیا حساب ہو. یعنی بڑے بڑے سردار جن کے کہنے پر مسلمان ہو گئے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آنے والا وہ توبہ کر لے شرک سے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. اس لیے ہم اس کا جو عبادت میں توحید کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ لوگ زیادہ تر ہوں، ان کو بس کسی طریقے سے بٹھا لیں، انہیں کہیں جی آئیں ایک لیکچر لیتے ہیں، آپ کو ملٹی میڈیا دکھائیں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، ٹائم پاس ہو جائے گا، آپ کو مزہ آئے گا یار. تو کسی بھی طریقے سے آپ اس کو قائل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.